اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں، کامیابی کے 5 راز اس کو سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ عبادت کر رہے ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کا انٹینشن کیا ہے، اسی پر کامیابی کا پورا دار و مدار ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر نیت درست ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ عز وجل تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے صحیح انٹینشن کی وجہ سے تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ کامیابی کا سب سے پہلا اگر میں کہوں کہ راز ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ لے لیجئے، ہر عبادتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اسی کو درست کرنے کا حکم دیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ حج و عمرہ کے لیے قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اب اگر انٹینشن یہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا، آپ مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہیں، تو لائف چینج نہیں ہوگی۔ مال تو ملے گا کیونکہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لائف چینج نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا۔ تو نیت کو درست کرنا یہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، ان کی نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ترقی عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی نیت ہے کہ مجھے حلال ہی کرنا ہے، مجھے جھوٹ بول کر کے نہیں لینا، مجھے دھوکے بازی نہیں کرنا، مجھے کسی سے دغا بازی نہیں کرنا، اور صحیح طریقے سے مجھے کام کرنا ہے، تو جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر کوئی میری راہ میں کوشش کرے تو میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اسی کو میں دوسرے اینگل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک شخص قرض کے بوجھ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس پر قرض ہے، لیکن وہ رات و دن ٹینشن میں رہتا ہے میں کیسے چکاؤں، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب طرف کوششیں کر رہا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے قرض سے باہر آ جاؤں۔ اپنی ساری لائف کو انجوائے کرنے کی بجائے جہاں کچھ آیا پہلے قرض، جہاں کچھ آیا پہلے قرض وہ چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو کچھ چھوڑوں یہ میری امت کے لیے ہے، اور اگر میری امت قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے اب تم فکر نہ کرو، تم سے جتنا ہو سکے تم کوشش کرو، ورنہ قیامت میں جس کا قرض نکلتا ہے اس کو میں راضی کر دوں گا۔ یہ نیت کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نیت کو درست کرنا، اور نیت کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے۔
آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اور میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتے، دونوں اکول نہیں ہو سکتے۔ ریزن کیا؟ کہ کوئی بھی صحابی نام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات، ان کا انٹینشن اچھا تھا، ان کا انٹینشن اچھا تھا۔ تو نیت کا درست کرنا یہ کامیابی کا پہلا راز ہے اور کامیابی کے سلسلے میں پہلا اسٹیپ ہے۔ زندگی میں وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز ہے محنت۔ بغیر محنت کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جتنی کہ اس نے کوشش کی۔ اب کوشش کتنی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوشش کے صلے کے حوالے سے، اور جب میں اس رزلٹ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی محنت کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ میں سے تقریباً حضرات صبح بستر چھوڑ کر کے آفس چلے جاتے ہوں گے، کاروبار کے لیے، کوئی فیکٹری میں، کوئی کہاں، سب اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ، ان کی صبح ہوتی نہیں 12 بجے 1 بجے سے پہلے، اور محنت تو بالکل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو محنت، اور محنت بھی ایسی کہ بالکل کنٹینیوس محنت ہونی چاہیے۔ اب آئیے اس کو میں سمجھاؤں۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے کرتے کبھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے 2 ڈاکٹر صاحب بھی میری نظر کے سامنے، اور بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے شاید۔ ECG کو آپ نے دیکھا ہوگا، ECG میں اگر سیدھی لائن آ جائے نا تو فنش، آدمی مر گیا۔ ECG میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب کہ زندگی موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر لائف میں آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو ابھی آپ زندہ ہیں۔ جس دن یہ اپ اینڈ ڈاؤن فنش ہو جائیں تو ہم مردہ قرار دیے جائیں گے۔ تو لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آنے ہی ہیں، ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنی محنت کو مکمل طور پر جاری رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو پورا فوکس اس پر کرو، اور یہ نہیں کہ 2 مہینے یہ کام کیا، 2 مہینے یہ کام کیا، 4 مہینے یہ کام کیا، نہیں، تم محنت اسی کام میں کرتے رہو، ایک دن تم اس کے اندر ماہر ہو جاؤ گے، ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہزارہا محنتوں کے باوجود تمہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر تم اپنے طریقے کو چینج کر سکتے ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہم لائن چینج کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محنت یہ بے پناہ ضروری ہے، اور جو بھی محنت کرے گا، یہاں پر یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے، غریب کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، امیر کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، بادشاہ کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ محنت شرط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت کی طرف ابھارا،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دینے والا، اپنی امتیوں کو دینے والا بنانے کے لیے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو۔ ابھی میری کچھ ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ تھی مالیگاؤں کے اندر اور بنگلور کے اندر، کچھ سربراہ افراد تشریف لائے تھے اور کچھ ڈسکس چل رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس وقت میمن کمیونٹی کے ہی اپنے زیادہ تر حضرات ہیں، تو بات چلی سورت میں اور مالیگاؤں میں، دونوں جگہ پر۔ تو مجھ سے کہنے لگے اپنی قوم میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ تو میں نے ان سے ایک کویشچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنا سارا قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی قوم نے کتنی ترقی کی، مجھے بتائیے۔ کہ نہیں ماشاءاللہ کافی ترقی کرے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ قوم کا کرائٹیریا جو ہے، یہ اس کرائٹیریا کے مطابق ہماری قوم نے ترقی کی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں بچے لوگ، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک ایک ہی کرائٹیریا ہے اور وہ یہ ہے، آپ دیکھو کہ آپ کی قوم کے اندر لینے والے بڑے یا دینے والے بڑے۔ اگر لینے والوں کی تعداد بڑھی ہے تو آپ کی قوم ترقی نہیں کی، اور اگر دینے والوں کی تعداد بڑھی ہے تو آپ کی قوم نے ترقی کی ہے۔ یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ سرکار دینے والا بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی آبرو محفوظ نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں محنت کر کے، مشقت کر کے، ایجوکیشنل اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ایز اے ایمپلائی جاب کرتے ہیں، ان کی بھی سچویشن کیا ہوتی ہے، صبح اگر ان کو 10 بجے کا کہا گیا تو جان بوجھ کر 10:30 بجے ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ 10 بجے آنا یہ سمجھیں گے کہ یار چلتا ہے۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے، اس کی عزت کبھی نہیں بن سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میری نظر کے اندر ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں کہ جو آج بڑے بزنس مین بن گئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب وہ ایز اے پارٹنر یا ایز اے ایمپلائی کسی اچھے بیپاری کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کا ٹائم پر آنا، بھرپور محنت کرنا، اسے دیکھ کر بہت سارے بیپاریوں نے اسے اپنا ورکنگ پارٹنر بنا لیا۔ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میری زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ تو محنت شرط ہے، کسی کی محنت کو اللہ عز و جل رائے گا نہیں فرماتا، اور ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، پہلا انٹینشن پرفیکٹ ہونا چاہیے، نیت ہماری درست ہونی چاہیے، دوسری چیز محنت کے اندر قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تیسری چیز وقت کی قدر کرنا، ٹائم۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ٹائم کتنا قیمتی سرمایہ ہے تو لوگ اسے خریدنے کے لیے، اگر ٹائم بیچا جانے والا ہو تو خریدنے کے لیے درہم اور دینار خرچ کر کے ٹائم خرید لیں۔ ٹائم اتنا قیمتی ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ، آپ نے یہ پیسے خرچ کیے، ٹور والے کو آپ نے دیا، آپ یہاں سے پہنچے مکہ شریف، آپ نے حج تمتع کیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا۔ اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ کو 7 تاریخ کو رات طواف زیارت کے پہلے کی سعی اور نفل طواف کر کے پھر آپ کو جانا ہے مینا کی طرف، آپ نے یہ بھی کر لیا۔ مینا آپ پہنچ گئے اور پھر 9 تاریخ کی صبح کو آپ عرفات کے لیے نکلنے کی بجائے آپ سوئے رہے، وہیں رہے، اور زوال کے بعد سے لے کر جو وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 تاریخ کا، آپ اس پیریڈ کے اندر عرفات کے میدان نہ پہنچے۔
نہیں پہنچے آپ نے سوچا بھیڑ بہت تھے، رش بہت تھے، میں دوسرے دن اکیلا جا کر کے آ جاؤں گا، حج ہوگا آپ کا؟ آپ کے 12 لاکھ فنش، آپ کا حج نہیں ہوا۔ پتا چلا اسلام میں ٹائم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر فرمایا، اگر اس وقت سے ہٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا وقت یوز کریں گے، آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی نہیں ہوگا۔ آپ صبح کو لے لیجئے، فجر کی نماز، طلوع آفتاب کا وقت اگر آپ سمجھ لیجئے 6:13 یا 14 یا 15 منٹ ہے، آپ نے رات بھر عبادت کی، 4 بجے آپ سوئے، اور 4 بجے سونے کے بعد آپ صبح اٹھے 6:12 پر، وضو آپ کا ہے نہیں، آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھے رہے، سوچا کہ چلو طلوع آفتاب کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، 1 منٹ تاخیر ہوئی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 6:13 سے پہلے جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بعد آپ 50 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ادا نہیں، قضائی لکھی جائے گی۔ روزہ آپ نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صبح صادق فجر، آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اذان تک ہم کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، تو اذان کی آواز تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اگر وقت پر اذان، جیسا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق کے کچھ منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے اور آدمی اس وقت تک کھاتا رہے، تو اس کے بعد مطلب تھوڑا سا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اس نے، تو دن بھر فاقہ لکھا جائے گا، روزہ نہیں۔ ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت 5 منٹ پہلے اس نے سوچا کہ بہت بھوک لگی، چلو کھا، 5 منٹ کا ہی تو معاملہ ہے، کوئی لمبا معاملہ تو نہیں، پورا وقت، تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسلام کا پورا نظام ٹائم کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوٹیلائز کرتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 کویشچن کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا کویشچن ہی ٹائم کا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، پہلا کویشچن۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت ایزی ہے، لا تزول آیا ہے، یعنی اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکیں گے، اور پہلا کویشچن ہوگا بندے تو نے عمر کس کام کے اندر گزاری۔ باقی کویشچن تو ایک طرف رکھیے، اگر یہی پہلے کویشچن کے جواب کو ہم پوری عمر کو چھوڑیے، صرف آج کے ایک دن کے بارے میں اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس کام میں گزارا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا، تو پوری عمر کی بات تو بہت دور کی رہی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ دنیا میں وہ بندے کامیاب رہتے ہیں جو بندے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں، اور وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جو ٹائم کی قدر کرے گا، ایک بزنس مین بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا، ایک ایمپلائی بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا۔ تو جب تک کہ ٹائم کی قدر نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب انسان آپ تلاش کریں گے، ہر کامیاب انسان کی زندگی کے اندر ان کا ٹائم شیڈول سیٹ ہوگا اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ان کی پلاننگ آپ کے سامنے ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز آئی وقت کی قدر کرنا، اپنے ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا۔
اور جو ٹائم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز، سادگی۔ اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لیے ایزی ہو، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے۔ تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب لائف کو سمپل اور سادہ رکھیں گے، خوراک سے لے کر ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اب کامیابی کی پانچویں بات، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے کام کی قدر کرو، اچھے لوگوں کی قدر کرو، پیسوں کی قدر کرو، مکان کی قدر کرو۔ اب قدر کرنے، کھانے کی قدر کرو۔ میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اور یہ ایسی عزت والی چیز ہے کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آتی، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ تو قدر کرنے والا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یو کے جاتے تھے، اور ابھی میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے گئے تھے، جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں نے فرق محسوس کیا۔ میری تھوڑی سی عادت ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی، میں نے جون میں فرق محسوس کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈ روم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی، لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جاتے تھے پیچھے سے آ کے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا۔ تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں، تو ابھی الیکٹریسٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چکے۔ یہ قدر پہلے سے ہونی چاہیے۔ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضول پنکھا نہ چلتا ہو۔ یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روزی لکھی ہے۔ یہ دانہ ایک دانے کے حوالے سے، اور ذرا دیکھیں ہماری ناقدری کا حال کیا ہے۔ پانی کی ناقدری ایک عادت، یعنی ویسٹرن کلچر اتنا آ گیا کہ آدھا گلاس پانی پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کولڈ ڈرنک پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کھانا کھا کر آدھا پھینکنا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ناقدری جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی۔ میں آج ہی کا واقعہ آپ کو بتاؤں، میں جو ہے وہ دربھنگہ بہار سے بامبے آ رہا تھا، فلائٹ کے اندر میرا ناشتہ بک تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا، تو میں نے جو ہے وہ ایئر کرو سے کہہ دیا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے آرام کرنے دینا، اور فلائٹ جب لینڈ ہوگا نا تو میں اپنا ناشتہ لے لوں گا۔ میں نے چھوڑا نہیں ناشتہ، میں اترا، مطلب جب فلائٹ لینڈ ہوا اور جب فلائٹ سے نکلنے لگا، بہت اچھا ایئر کرو تھا، مجھے زندگی میں بہت کم ایسے ملتے، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں نے جب اسے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، بولے ہاں سر میں پیک کر دیتا ہوں، بہت اچھا ہے کہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے۔ یہ سینٹنس اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بک کرایا تھا، اپنا پیسہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے، آپ لے میں پیک کر کے دیتا ہوں۔ اس نے پھر مجھے پیک کر کے دیا، اور اتفاق سے جو ڈرائیور مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا تھا، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، گھر پہنچ کر فوراً میسز کو لے کر، تو مجھے معلوم تھا کہ بیچارہ کھائے گا کہ میں اس کے لیے رکھ لیا تھا، اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ میں
ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، تم کہاں جاؤ گے ہوٹل میں کھانے کے لیے؟ یہ کھانا تم کھا لو. ویسٹ مت کرو. جو بندہ قدر نہیں کرتا نا اور ضائع کرتا ہے، پھر وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی، چاہے وہ پانی ہو. آخر کبھی آپ نے سوچا یہ جو چھینک آتی ہے نا ہمیں، تو چھینک پر الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو رک جاتی ہے ہماری سانس رک جاتی ہے، چھینک آتے ہی ہماری سانس جو ہے وہ کنٹینیوز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرما دی. ایک ایک سانس کی قدر، ایک ایک سانس کی قدر. تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قدر کرنا سیکھو، چاہے پیسہ ہو، چاہے صحت ہو.